عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تفسیر قرآن کورس کی تفسیر القرآن سبق کی پہلی کلاس ہے، جس میں ہم تفسیر کے معنی و مفہوم کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے لغوی معنی جو مختلف عربی لغات کے اندر موجود ہے۔ لفظ تفسیر جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کا مادہ، جس کی جڑ، جس کی روٹ جو ہے فا سین را فسر ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں واضح کرنا، کھول کر بیان کرنا، وضاحت کرنا، بے حجاب کرنا، مراد بتانا۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا مصدر، اس کا ماخذ جو عربی لغت کے اندر جو باب بنے ہوتے ہیں، چیپٹر بنے ہوتے ہیں، ان میں باب تفعیل سے لفظ تفسیر لیا گیا ہے۔ وہاں بھی اس کے معنی وضاحت کرنا، پردہ ہٹانا، تعویل کرنا۔ مشہور عربی لغت میں ڈکشنری میں جس کا نام لسان العرب ہے، اس میں اس کے مصنف ابن منظور جو ہیں وہ لکھتے ہیں تفسیر کے بارے میں، فسر کے معنی ہیں اظہار بیان۔ اس کا فعل باب ضرب و نثر دونوں سے آتا ہے، جیسے ضارب ناصرہ ہوتا ہے وہاں سے آتا ہے۔ تفسیر کا مفہوم بھی یہی ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ فسر بے حجاب کرنے کو کہتے ہیں۔ تفسیر کرتے وقت بھی مشکل الفاظ کے معنی و مفہوم کو گویا بے حجاب کر دیا جاتا ہے، وضاحت سے بیان کر دیا جاتا ہے، تو اسے عام طور پہ تفسیر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فرقان میں لفظ تفسیر کا استعمال یوں ہوا ہے۔ یہاں سے پتہ چلے گا کہ اس آیت میں تفسیر کے کیا معنی کیے گئے ہیں۔ وَلَا يَعْتُكَ بِمِثْلِ إِلَّا جِئْتُكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ لوگ آپ کے پاس جو بات بھی لاتے ہیں، ہم آپ کے پاس اس کا ٹھیک ٹھیک اور معقول جواب بھیج دیتے ہیں، اور پھر اس کی بہترین تشریح بھی کر دیتے ہیں۔ مدرجہ بالا آیت میں تفسیر کا جو لفظ ہے یہ تشریح، وضاحت اور کھول کر بیان کرنے کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ یہ تو تھا لغوی معنی۔ اب اس کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ علماء تفسیر نے مختلف تعریفوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے مختلف کتابوں کے حوالہ جات سے۔ علامہ ابو حیان اندلسی جو اندلس کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، نے تفصیل سے کام لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہوا علم بحث فی ان کیفیت النطق بالفاظ القرآن وملولها واحکامها الافرادیۃ والترکیبات والمعالیها والتي تحمل علیها حالت الترکیب وتسمات لذلك۔ وہ کہتے ہیں کہ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے الفاظ قرآن کو ادا کرنے کے طریقے سے، الفاظ کے مدلولات کا علم یعنی الفاظ کے استعمال کا علم، الفاظ کے مفرد یعنی واحد اور مرکب یعنی جمع ہونے کی حالت میں مختلف احکام کی معرفت، ان معنی کی پہچان، اسی طرح اس سے ان الفاظ سے، قرآنی الفاظ سے متعلقات کی توضیح و تشریح۔ مختلف علماء کے حوالہ سے تفسیر کی تعریف یوں بھی سامنے آتی ہے۔ قاضی ابو البقاء ایوب لفظ تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم تفسیر وہ علم ہے
علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے طرز تلفظ، مفردات قرآن اور معنی مراد اور ان کے افرادی و ترکیبی، افرادی ہوتا ہے واحد الفاظ، ترکیبی ہوتا ہے جو مل کے بہت سے الفاظ جب ملے ہوتے ہیں اسے ہم ترکیب کہتے ہیں، دو یا دو سے زائد الفاظ جب مل جاتے ہیں تو ان پر بحث کی جاتی ہے۔ محمد حسین ذہبی تفسیر المفسرون ان کی کتاب ہے جس میں وہ تفسیر سے مراد قرآن مجید کے مفہوم کو کھول کر بیان کرنا لیتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ انہو بیان کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب کو وضاحت سے بیان کرنا۔ اس کے بعد مفتی محمد ابداہو جو ایک مشہور عالم دین ہیں انٹرنیشنل سطح پر، وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کے معنی قرآن کے ادبی مطالعے کے ہیں جو ٹھیک طریقے کے ساتھ ہو اور تمام ادبی پہلوؤں پر پورا حاوی ہو اور اس کی تقسیم یا ترتیب منظم ہو۔ امام زرکشی اپنی کتاب الاتقان میں تفسیر کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں: تفسیر ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے معنی سمجھے جاتے ہیں اور اس کے احکام و مسائل اور احکام سے بحث کی جاتی ہے۔ امام زرکشی ایک اور مقام پر اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں: تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآنی آیات کے نزول، شان نزول جسے ہم کہتے ہیں، ان کے واقعات، متعلقہ اسباب نزول نیز مکی مدنی صورتوں، محکم مشابہ آیات کی اقسام ہے، ناسخ و منسوخ آیات کی اقسام ہے، خاص و عام، مفید، مجمل، مفسر، حلال و حرام، وعدہ وعید، امر و نہی، عبرت و امثال وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے۔ محمد ابو سلامتہ اپنی کتاب منہج القرآن میں لکھتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں بشری یعنی انسانی طاقت، انسانی استطاعت کی حد تک کی ثمر سے بحث کی جاتی ہے کہ الفاظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ تفسیر کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تاویل۔ تاویل یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ اول ہے، الف واو لام۔ رجوع کرنا، لوٹنا، پھرنا، منحرف ہونا۔ طویل الکلام کا مفہوم ہے تفسیر کرنا، اظہار کرنا، بیان کرنا۔ قاضی ابو البقاء کا کہنا ہے کہ لغت میں ڈکشنری میں طویل کا لفظ اول سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے پھرنا، اور اس کا مفہوم ہے پھیرنا جس کے معنی پھیرنے کے ہیں، اور جب اس سے باب تفعیل بنایا جائے گا تو تکثیر کثرت سے پھیرنا کے معنی پیدا ہے۔ صاحب تفسیر روح المعانی ابو الفصل علامہ محمد محمود العلوسی کے نزدیک طویل اول سے ہے جس کے معنی ہے رجوع، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ایالات سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے سیاست۔ گویا کہ طویل کنندہ کلام پر گرفت حاصل کر کے اس کے معنی کا مناسب موقع و محل عطا کرتا ہے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ پر مہارت حاصل کرنے کے بعد اس کی تشریح کرنا یہ طویل کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں طویل کا لفظ مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں جو ہے اس آیت میں طویل کا لفظ تفسیر و تبیین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِكُمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مُتَشَابِهًا مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، پس جن کے دلوں میں زنگ ہے اس قرآن میں سے اشتباہ والی کے پیچھے یعنی مشتبہ آیتوں کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں، اور بظاہر یہ غرض جتلا دیں کہ ان کے اصل مراد پائیں، حالانکہ ان کا اصل مطلب اللہ تعالیٰ اور راسخ علم والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ یوسف میں
جہاں خوابوں کا ذکر کیا گیا وہاں اس مقام پر تعویل الاحادیث کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے خوابوں کی تعبیر، خوابوں کی تعبیر، تو یہ تعبیر کے معنوں میں بھی لیا گیا۔ تعویل و تفسیر کے مابین نسبت کیا ہے؟ اس میں کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے۔ علماء لسان میں سے ابو العباس مبرد اور سالب نحوی جو گرامر کے بہت بڑے استاد تھے نے کہا ہے کہ تعویل و تفسیر ایک حقیقت کے دو نام ہیں۔ امام راغب اصفہانی جن کا قرآن کے الفاظ کے حوالے سے ایک مستند مقام ہے، تمام مکاتب فکر جو ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں امام راغب اصفہانی کی بات کو، کہ تفسیر عام ہے کتب الہیہ اور غیر الہیہ دونوں کے لیے، لیکن تعویل کا لفظ صرف آسمانی کتابوں کے لیے خاص ہے۔ نیز یہ کہ تفسیر کا لفظ عموماً مفردات کی تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد الفاظ، جبکہ طویل کا اطلاق جملوں پر ہوتا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی سے منقول ہے، یہ بہت بڑے امام ہیں جن پہ عقائد کا علم جو ہے وہ ختم ہے، مستند سمجھا جاتا ہے ان کو۔ تفسیر میں بتایا جاتا ہے کہ کلام الہی سے قطعی مراد کیا ہے، حقیقت میں کیا مراد ہے، اور طویل میں قطعیت کے بغیر معانی جو مختلف معنی ہو ان کے لحاظ سے جس معنی کو ترجیح دی جائے گی وہ مراد تعویل سے لیا جاتا ہے۔ ابن جوزی جو 8ویں صدی عیسوی کے مشہور محدث ہیں، ابن جوزی فرماتے ہیں کہ تفسیر ابہام یعنی شکوک و شبہات اور خفا پوشیدہ سے معنی مرادی کو واضح کرنا، یعنی پوشیدہ باتوں کو منظر عام پہ لانا۔ طویل اس کے ظاہر کے معنی ہے سے پھیر کر دوسرے معنی کی طرف لے جاتے جو دلیل کا محتاج، اگر دلیل کا تقاضا نہ ہوتا تو اسے ظاہر پر چھوڑ دیا جاتا۔ طویل اور تفسیر میں مختصر فرق دیکھ لیتے ہیں۔ عام طور پر طویل اور تفسیر کو ایک ہی مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ مجاہد، ابو عبید اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے طویل کا لفظ تفسیر کے معنی میں استعمال کیا ہے، لیکن بعض علماء نے ان دونوں الفاظ میں حد امتیاز قائم کی۔ مصر کے مشہور عالم ابن الخولی ان دونوں الفاظ میں فرق کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تعویل کا لفظ وارد ہوا ہے اور پھر علماء اصول اس لفظ کو ایک خاص اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرنے لگے ہیں، حالانکہ یہ لفظ متکلمین یعنی ابتدا جو عالم تھے صحابہ کرام تابعین انہوں نے اس سے کیا مراد دیا، اہل مذاہب کی زبان و قلم پر عام طور سے یہ لفظ جاری و ساری تھا۔ معالم التنزیل بھی ایک تفسیر ہے، اس میں طویل کے معنی ہے آیت سے ایسا مفہوم مراد لینا جس کی اس میں گنجائش موجود ہو، وہ مفہوم آیت کے سیاق و سباق سے مطابقت رکھتا ہو اور کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو، یعنی کوئی اور آیت یا حدیث اس مفہوم کی مخالفت نہ کرتی ہو۔ اس کے برعکس آیت کے شان نزول اور اس سے متعلق واقعات کے بیان کرنے کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی کا کہنا ہے کہ تفسیر کے معنی قطعیت و یقین کے ساتھ یہ کہنا کہ اس لفظ کے یہی معنی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہی مفہوم مراد لیا ہے، اس کی اگر قطعی و حتمی دلیل موجود ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ یعنی تفسیر کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں، ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے تفسیر بالرائے، یعنی اپنی رائے کے ساتھ تفسیر کرنا، اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دینا۔ ایک ہوتی ہے تفسیر بالمعصور، یعنی قرآن، حدیث، صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں قرآن مجید کی تفسیر کرنا، اسے کہتے ہیں تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور جائز قرار دی گئی۔ تفسیر بالرائے اگر تو وہ قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کر رہی تو اس کی دو مزید قسمیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ ایک میں ایسی قسم تفسیر بالرائے کی جس میں قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے فتویٰ جات کی، آپ کے اقوال کی مخالفت نہ ہو تو وہ تفسیر بالرائے محمود ہوتی ہے، اسے جائز سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک تفسیر بالرائے مذموم ہوتی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور وہ قرآن و سنت کی مخالفت بھی کر رہی ہوتی ہے رائے، تو اسے تفسیر بالرائے مذموم کہا جاتا ہے۔ ابو طالب سالبی کا کہنا ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے موضوع ہو، مناسب ہو حقیقتاً یا مجازی طور پر، اس کے بیان کرنے کو تفسیر کہتے ہیں۔ مثلا لفظ صراط الذین انعمت، اس میں صراط کی تفسیر راستہ
کی بارش کے ساتھ ہے۔ اس کے برعکس کسی لفظ کے باطنی مفہوم کو واضح کرنے کا عمل طویل کہلاتا ہے۔ طویل کا 6 حرفی مادہ یعنی 3 حرفوں پر مشتمل لفظ جو ہے جس کے معنی کسی چیز کے نتیجے انجام کی طرف رجوع کرنا، حقیقتاً مراد سے آگاہ کرنے کو طویل اور دلیل مراد کے اظہار و اخبار کو تفسیر کے ساتھ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ امام زرکشی کے نزدیک تفسیر میں منقولات پر اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی نقل شدہ علم، جیسے قرآن مجید ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے نقل کیا، حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نقل کی، اس طرح آگے نسل در نسل نقل ہوتا ہوا منتقل ہوتا رہا، تو اس کو تفسیر میں منقولات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ابو القاسم ایوب کے نزدیک طویل کا لفظ درایت سے ہے، تفسیر کا تعلق روایت سے ہے، یعنی روایت سے مراد کسی حدیث کا حوالہ تفسیر میں دینا، جبکہ درایت سے مراد ہے کہ قرآن و سنت کی مخالفت سے بچتے ہوئے ایسی تفسیر، ایسی وضاحت کرنا کہ جس سے معنی بالکل واضح ہو جائیں۔ امام راغب کے نزدیک تفسیر طویل کے لحاظ سے عام ہے اور اس کا اکثر استعمال الفاظ اور اس کے مفردات میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس طویل کا استعمال جملوں اور معانی میں ہوتا ہے، نیز اس کا زیادہ استعمال کتب مقدسہ یعنی کتب الہیہ جن کو ہم الہامی کتب ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بر صغیر کے ایک مسند عالم وہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے جب قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا تو علماء ہم عصر نے کافی مخالفت کی، لیکن آپ کے پرزور دلائل و براہین نے ان کو لاجواب کر دیا، جو تعویل کا ایک واضح ثبوت ہے۔ اقسام تفسیر۔ تفسیر کی پہلی قسم ہے تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور سے مراد وہ تفسیر ہے جس میں کسی آیت کا مفہوم قرآن کی کسی دوسری آیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا صحابہ کرام اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں بیان کیا جائے۔ تفسیر کی اس قسم میں چونکہ قرآنی حوالہ، حدیث اور اقوال نقل کیے جاتے ہیں، اس لیے اسے منقول تفسیر کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس قسم کی تفسیر بالروایت بھی کہلاتی ہے۔ اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی جس میں کسی آیت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کی کسی دوسری آیت کا حوالہ دیا جائے، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم جس کے معنی ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اس کی تفسیر ایک اور مقام پہ یوں ہے کہ وہ کون ہے جن پہ انعام کیا گیا، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَداءِ وَالصَّالِحِینَ وَأَحْسَنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں وہی لوگ ہیں جن پہ ہم نے انعام کیا، ان میں نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ تفسیر بالقرآن حدیث، تفسیر بالمعصور کی دوسری قسم جس میں قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح و تفسیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات، سیرت و کردار اور سنت و حدیث کا حوالہ دیا جائے۔ اس کی کثیر مثالیں موجود ہیں، جیسے قرآن مجید کی آیت ہے لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملایا تو ان کے لیے امن ہے اور ہدایت یافتہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان اللہ عنہم کو تشویش، پریشانی لاحق ہوئی کہ تھوڑا بہت ظلم تو ہر انسان سے ہو جاتا ہے، اس صورت میں امن اور ہدایت سے محرومی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا شک پیش کیا، عرض کیا تو آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس طرح کئی مثالیں اس کی کہ آیت کی تفسیر حدیث سے پتہ چلے موجود ہیں۔ جی آج کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق تھا، اس لیے لیکچر تھوڑا مختصر کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے آپ کو، اس کے بعد انشاءاللہ لیکچر طویل بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ
ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔